بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوریون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. اور یہاں میں برتن دھو رہی تھی. میں نے ساری دیواریں یہ والی دیکھیں چمکائی ہیں، ساری کی ساری چمکائی ہیں. میں نے عید سے پہلے جو سامان میرا ہینڈی تھا، جو سامان میں یوز کرتی تھی، وہ سامان میں نے نکال لیا ہے. اور باقی کا سامان جو ٹنگا رہتا ہے نا ہمارے یہ اسی پر، تو میں نے نا وہ رکھ دیا اب کی. میں نے کہا نہیں یار، یہ جب یوز ہی نہیں ہو رہا تو اس پہ بلا وجہ پھر وہ پتہ کیا ہوتا ہے دوستوں، ایک بات میں بتاؤں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ڈسٹ پڑتی رہتی ہے، چاہے آپ جتنی بار بھی اس کو دھو لو اس پہ ڈسٹ پڑتی رہتی ہے. جو سامان آپ کا یوز ہوتا ہے میں نے کہا وہی یوز کرتے ہیں. باقی کے والز کی ہینگنگ جو ہے وہ ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی، مجھے سرفیس مل جائے گا، کام کرنے کا مجھے آسانی ہوگی. اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انتہائی گندی حالت میں کھڑی ہوئی ہوں. اور رات کا جو تقریباً 4 بج رہا تھا جب میں نہانے کے لیے گئی ہوں. رات کے 4 بجے میں نہانے کے لیے گئی ہوں. اس وقت میں نے کام شروع کیا تھا. کتنا بج رہا تھا؟ 12:30 بجے سے میں نے کام شروع کر دیا تھا. 12:30 بجے کا ٹائم ہے. 12:30 اسی طرح کا ٹائم ہوگا. 12:30 یا 12:15 کا ٹائم ہوگا، بس اسی طرح کا ٹائم ہوگا. 12:30 یا 12:15 کا ٹائم تھا جو میں نے برتن دھونے شروع کر دیے تھے اور ولاگ لینا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد اور کیا 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 وہ بھی دکھاتی چلوں گی. آ جانا تو جوائن کر لینا. میک اپ ہیلتھ فٹنس کو بھی نیچے بفر میں بٹن دے دوں گی. جس کو سمجھ میں نہیں آیا ڈسکرپشن باکس اوپن کرنا، اس میں ڈسکرپشن باکس میں بفر کا بٹن ہوگا، اس کو دبانا. میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ چلے آنا اور دیکھ لینا کیا زندگی چل رہی کیا نہیں. اس لیے میں ڈال دیتی ہوں سب کچھ. یہ میری زندگی کے لمحات ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہاں آدھے لمحات ڈل رہے ہیں، آدھے میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ ڈل رہے ہیں. تو پوری ولاگ تو چلے گئی نا، آدمی تو ایک ہی بنانے والا ہے نا. تو اس لیے ٹھیک ہے نا، کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ، میک اپ ہیلتھ فٹنس، یہی دونوں چیزیں ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میک اپ ہیلتھ فٹنس، یہ بھی بتا دوں میں ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ نئے آئے ان کو بتانے کے لیے اتنی چیزیں میں نے سمجھائیں، ورنہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے یا تو اس پہ ڈلتا ہے یا تو پھر کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ پہ ڈلتا ہے. 2 ہی چینل ہیں ٹھیک ہے نا جی. یہ پورا تعارف کروانا تھا. اچھا، اب سوالات کے جوابات دیتی ہوں. مجھ سے ایک سوال آیا تھا کہ واقعی آپ کو نہیں پتا تھا آپ کا کمرہ کون سا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو میں سہاگرات کی رات اوپر چڑھی، مطلب شادی کی رات اوپر چڑھی، پہلی رات تھی میری، فرسٹ نائٹ تھی، جس کو آپ لوگ ہندی لوگ سہاگرات کہتے ہیں. اس دن ہم لوگ کہتے ہیں فرسٹ نائٹ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی رات. ٹھیک ہے، 4-5 جملے ہوتے ہیں. مجھ سے یہ سوال آیا تھا، میری بہن ہے یوں سمجھ لو، وہ جب مجھے دیدی کہتی ہیں تو میں بھی انہیں دیدی ہی کہوں گی، کہ آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کا کمرہ کون سا ہے؟ میں بتاتی ہوں. مجھے رب کعبہ کی قسم، جب میں سیڑھیوں سے چڑھی ہوں، میرے خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں آپ سے، کیونکہ میں جو بات بھی کرتی ہوں حق اور سچائی کی بنا پہ کرتی ہوں. میں جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھی تو وہ سیڑھیاں چڑھنا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میں نے میدان قطع کرنا ہے، میدان کی جنگ پاس کرنی ہے. مجھ سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی تھیں ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ مجھے یہ تھا پتہ نہیں میں اس شادی کو چلا پاؤں گی کہ کیا ہوگا. 1000 کویشچن میرے دماغ میں آ رہے تھے. ہر دلہن کے کویشچن آتا ہے اس طرح کا دماغ میں. تو وہ سیڑھیاں ہی مجھ سے نہیں چڑھی جا رہی تھی، لیکن پیچھے سے مجھ پہ پریشر تھا کہ علی مجھے گود میں لیں گود میں لیں. میں ان کی گود سے بچ کے نکلی تھی. تو جب میں اوپر چڑھی ہوں نا، میرا اللہ جانتا ہے، دیکھو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہاں مجھے کمرے کمرے نظر آئے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے کمرے میں جانا ہے. میرا اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں آج تک علی کا کمرہ دیکھا تک نہیں تھا. میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا. امی نے بس بتایا کہ نا تمہارے کمرے میں ہم تمہاری پسند کا فرنیچر سیٹ کر کے آ گئے. کیونکہ میں امی سے یہ کہتی تھی کہ امی علی کو لالچی سمجھے نا. میں علی سے کہتی تھی، علی فون پر، علی تم سب سے زیادہ مہنگا فرنیچر پسند کرنا، علی تم سب سے زیادہ گولڈ میں نا مہنگی چیز پسند کرنا، تاکہ امی علی کو نا لالچی سمجھیں اور نہ امی فوراً کہیں میری پسند غلط ہے اور نہ علی سے میری شادی ٹوٹ جائے. تو نا علی سے میں کہتی تھی، میں بھی جاتی تھی، کیونکہ میں جاتی تو ضرور تھی، کیونکہ میں لڑکا تو میری پسند کا نہیں آ رہا تھا، تو جاتی تو ضرور تھی میں. لیکن علی سے کہتی تھی، سب سے مہنگا فرنیچر وہاں پہ دیکھتی تھی میں اور کہتی تھی یہ والا یوں کر کے خاموشی سے علی سے کہہ دیتی تھی. تو میں علی سے کہتی تھی، علی فوراً کہتے تھے یہ والا فرنیچر. علی کو بھی نہیں پتا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب، ٹھیک ہے نا. علی سمجھتے تھے یہ خوش ہے میرے ساتھ نا، یہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے. وہ سیٹ نہیں ہوتی جا رہی تھی، وہ سیٹنگ توڑنے کے لیے سیٹ ہو رہی تھی میں. لیکن بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ میرے کو کمرہ پتا تھا علی کا، تو میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، مجھے علی کا کمرہ نہیں پتا تھا. بلکہ یہاں تک ہوا تھا کہ میرا ایک دیور بہت اچھا ہے، بہت مذاق کرنے والا ہے، کہ وہ جب میں بھاگی نا تو اس نے کہا اگر یہ میرے اس کا اپنا کمرہ بھی کھلا ہوا تھا، اگر یہ میرے کمرے میں گھس گئی تو یہ میری ہو جائے گی زندگی بھر کے لیے. اور پیچھے سے شور ہو رہا تھا. اور کیا کہتے ہیں، اگر یہ علی کے کمرے میں گھسی تو اسی کی ہوگی. تو میرے دماغ میں، اللہ کی قسم، میرے دماغ میں کیا بات آئی،
اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں پھر سے کہ جو کمرہ سجا ہوا ہوگا وہ تیرا ہوگا، یہ یاد رکھنا. دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا سجا ہوا روم، اللہ کی قسم میں اس سجے ہوئے روم میں بھاگی. لیکن اگر اس کا بھی روم سجا ہوا ہوتا تو میں سوچتی ہوں میں کتنی بڑی گدھی تھی، میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو یہ کام کر رہی تھی. لیکن پتہ کیا ہوا تھا، جن کے حوالے کیا تھا نا انہوں نے پارٹی بدل لی تھی. انہوں نے میری کمر پہ اتنی زور سے دھکا دیا کہ بہت میری کمر ہل گئی تھی پوری. انہوں نے پارٹی بدل لی، وہ ان کی طرف ہو گئیں جو لڑکیاں مطلب چاہتی نہیں تھی میں اس گھر کی بہو بنوں، اور وہ چاہتی تھی وہ بنے. ٹھیک ہے نا، مگر اللہ کو کچھ اور پسند تھا. میں اتنا کہہ رہی ہوں علی کو نہیں پسند آتی وہ. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں علی کو نہیں پسند آتی ہیں وہ لوگ. علی کی نیچر جس طرح میں جانتی ہوں، میں ہاتھوں میں نیل پالش نہیں لگاتی، لیکن علی کہتے ہیں نیل پالش لگا کے رکھا کرو. میں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہوں ہر وقت، علی کہتے ہیں ہر وقت مہندی لگائے رکھا کرو، یہ ہاتھوں میں نا تم رنگ لگا کے رکھا کرو، مجھے اچھی لگتی ہو تم. میں جانتی ہوں علی کی کچھ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. علی نہیں پسند کرتے، لیکن ان کے دماغ میں تھا علی کو پسند کرنا، علی پسند کریں گے، علی پسند کریں. تو ایسے ایک طرفہ تو محبت نہیں ہوتی نا. تو بہرحال میں اس شادی کو ہر ممکن طور پہ، میرا رب جانتا ہے میں نے بڑی رکاوٹیں حائل کی. میں وہ واحد شخصیت ہوں جس نے اپنی شادی میں سب سے زیادہ رکاوٹیں حائل کی تھیں، اور میں وہ واحد لڑکی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جس نے اپنی شادی کے بعد جتنی بھی رکاوٹیں آئی ہیں سب کو فنا فی اللہ کیا ہے اللہ کے اذن سے، اور آگے بڑھتی گئی ہوں اللہ کے اذن سے. بڑی رکاوٹیں لوگوں نے حائل کی پھر، لیکن لوگوں نے نہیں جانا، یہ بات نہیں جانا کہ میں اس شادی میں ہی خلاف تھی کہ شادی نہ ہو میری. میں نے اپنی ماں کو بہت پہلے کہہ دیا تھا امی شادی مت کرو تم، میری ان سے شادی نہیں کرو، میرا وہ نہیں ہے. لیکن امی نے کی. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، بعد میں اور بتائیں گے آپ کو. اللہ حافظ.